کیا پتھر سے نصیب بدل سکتا ہے؟ اس کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ نصیب ہے کیا۔ امام علی ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ تقدیر پر اللہ کا اختیار ہے، لیکن نصیب انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تقدیر یہ ہے کہ کون کہاں پیدا ہوگا، کہاں اور کب مرے گا، اس کا باپ کون ہوگا، اس کی ماں کون ہوگی، جو لوہے محفوظ پر لکھا ہوتا ہے۔ لیکن نصیب انسان کے فیصلوں پر مبنی ہے۔ اس کی لکیریں ہاتھ پہ ہوتی ہیں، پیشانی پہ ہوتی ہیں اور پاؤں میں ہوتی ہیں۔ انسان کے صحیح فیصلے انسان کے نصیب کو بہتر سے بہترین بناتے ہیں، لیکن انسان کے غلط فیصلے انسان کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پتھر انسان کے نصیب کو کیسے بدلتا ہے۔ اصل میں انسان سارا دن کسی نہ کسی احساس کے ساتھ رہتا ہے۔ کبھی انسان کو پیار آتا ہے تو کبھی انسان کو غصہ آتا ہے، کبھی وہ رحم دل ہو جاتا ہے تو کبھی وہ بے رحم۔ اس وجہ سے انسان اپنے احساسات میں گھر کے بہت سے غلط فیصلے بھی کر لیتا ہے، پھر اسے دکھ اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن پتھر انسان کے مزاج اور احساسات پر اپنا مزاج حاوی کر دیتا ہے تاکہ انسان غلط فیصلے نہ کر سکے۔ جیسا کہ کسی انسان کا دل سخت ہے، وہ غصہ زیادہ کرتا ہے تو وہ فیروزہ پہنے، کیونکہ فیروزہ انسان کو روحانیت، معرفت کی طرف لے کر جاتا ہے اور رحم پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کو دولت مند ہونے کا شوق ہے تو وہ پکھراج پہنے، کیونکہ پکھراج انسان کے اندر اس چیز کی تڑپ کو پیدا کرتا ہے کہ وہ خود کے فائدے سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی دعا اللہ کی دربار میں جلدی پہنچے تو وہ مرجان پہنے، کیونکہ مرجان انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے اور دل نرم کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی طبیعت بادشاہ جیسی ہو تو یاقوت پہنے۔ یاقوت انسان کے دل میں سخاوت پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان چالاک نہیں اور لوگ اسے بے وقوف بناتے ہیں تو وہ نیلم پہنے، کیونکہ نیلم انسان کی ہوشیاری کو راہ بخشتا ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں تو وہ اوپل پہنے، کیونکہ اوپل انسان میں وہ چمک پیدا کرتا ہے کہ دوسرے انسان اس کی تعریف کرنے لگے۔ اور اگر کوئی انسان حسد اور نظر کا شکار ہو چکا ہے تو وہ عقیق پہنے، کیونکہ عقیق نظر اور حسد سے انسان کو بچاتا ہے۔ جب سورج کی روشنی انسان کے ہاتھ میں پہنے ہوئے پتھر کو لگتی ہے تو وہ پتھر اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، تو اس ذکر و اذکار کی بدولت انسان کے دل و دماغ پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، تو اس انسان کا نصیب بہتر سے بہترین ہونے لگتا ہے۔